بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے، اور وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آج تک میں نے جتنے بھی ویڈیوز بنائے ہیں میں نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو دیکھیں یا اس کو شیئر کریں یا لائک کریں، لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور کم از کم ایک مرتبہ اس کو شیئر کریں، کیونکہ میری خواہش ہے کہ جہاں پر بھی اردو سمجھنے والے لوگ ہیں وہاں تک میری یہ ویڈیو، میری یہ آواز جائے، اور میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو فقط اپنی رضا کی خاطر قبول فرمائے، کیونکہ الحمدللہ اس سے میری کوئی اور دوسری غرض نہیں ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا امتی اور ایک غلام کی حیثیت سے اور ختم نبوت کے صدقے میری یہ کاوش ہے، اور اس کاوش کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کا امید رکھتا ہوں۔ یہ ویڈیو اس لیے بہت اہم ہے کیونکہ عام طور پر ہندوستان میں جو اور پوری دنیا میں جو قادیانیوں کا فتنہ ہے، جو ختم نبوت پر ایک ڈاکہ ڈالنے والے ایک گروہ جو ہیں، جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان ان کو کافر سمجھتے ہیں، غیر مسلم سمجھتے ہیں، لیکن ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں، اس لیے غیر مسلم ہیں کیونکہ وہ نبوت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کانسیپٹ کے تحت، اور یہ کافی ہے ہمارے لیے، عام مسلمانوں کے لیے یہ دلیل کافی ہے، لیکن چونکہ قادیانی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا وہ مختلف چالوں سے، مختلف ذریعوں سے ایک سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو آخری نبی کو مانتے ہیں، اور ہمارا جو، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ کبھی خود کو محمد کہتا ہے، کبھی خود کو عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے میں مسیح موعود ہوں، وہ مسیح جس کے لیے ساری دنیا منتظر ہے کہ وہ آخری دور میں آئے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ختم نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے، احادیث سے یہ ثابت ہیں، اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ سادہ لوح مسلمان جو یہ ان کے عقائد سے ناواقف ہیں، ان کو نہیں سمجھتے پوری طرح کہ ہم قادیانیوں کو کیوں غیر مسلم سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں الیاذ باللہ۔ تو میری یہ ویڈیو اس لیے بہت اہم ہے کہ جو بھی اس کو دیکھے گا تو وہ آخر میں یہ سمجھ جائے گا کہ ان کی وجوہی تکفیر جو ہے، یعنی قادیانیوں کے کفر کی وجوہات صرف یہ نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں، اور وہ مختلف ان کے عقائد جو کفر کے ہیں، ان کی کتابوں کے کٹنگز اور حوالوں کے ساتھ میں یہاں پر پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے بعد سادہ لوح جو عام مسلمان ہیں وہ بھی اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اس فتنے سے خود کو بچائے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ تو میری یہ کوشش ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کوشش میں کامیاب کرے اور مجھے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے پرفتن دور کے حوالے سے آگاہ کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایسے فتنے واقع ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے، ان میں انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ تھوڑے مال سے کے عوض سے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ یعنی آخر میں ایسے فتنے ہوں گے کہ صبح کو بندہ مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو گیا ہوں، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو جب وہ اٹھے گا تو کفر کی حالت میں اٹھے گا۔ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث مبارک ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ فتنے یوں پے در پہ آئیں گے جیسے مالا کا دھاگا ٹوٹنے سے موتی گرتے ہیں، یعنی جب کوئی مالا کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس سے کس قدر تیزی کے ساتھ موتی گرتے ہیں، اس قدر تیزی کے ساتھ جو ہے وہ فتنے جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوں گے۔ دور حاضر میں جو بڑے فتنے ہیں ان میں سے سر فہرست دہریت ہے،
انکار قرآن ہے، اعتراض قرآن ہے اور انکار حدیث ہے۔ دہریت وہ فتنہ ہے کہ ایک میٹیریلسٹک اپروچ آج کل لوگوں کی ہے، وہ اسپرچول اپروچ ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہوگی، وہ وجہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کوئی اسلام کے منافی بات نہیں ہے، لیکن صرف وجہ کو ڈھونڈنا ایک میٹیریلسٹک سوچ کے ساتھ اور باقی وہ روحانیت اور وہ جو قدرتی چیزیں ہیں ان کو اگنور کرنا، یہ بالکل غلط ہے۔ زلزلے آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں؟ یہ پلیٹیں ہلتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سائنسی نقطہ نگاہ سے بالکل درست ہے، لیکن پلیٹوں کو ہلانے والا کون ہے؟ کیوں ہلتے ہیں؟ احادیث میں جہاں ذکر ہے کہ جب دنیا پر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو زمین ہلنے لگتی ہے، زلزلوں کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، وہ آسپیکٹ ہم بھول چکے ہیں۔ بس جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ٹھوس وجہ سامنے ہے اور بالکل وہ قدرتی چیز تو بالکل غائب ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ نشانیاں، وہ آیات، وہ دلائل، وہ چیز نہیں ہے، وہ سوچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ دہریت کا جو غلبہ ہے نا آج کل اس دنیا میں، وہ بہت زیادہ ہے۔ اعتراض قرآن، لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں ایک بندے نے قرآن کی تلاوت سے شروع کیا اور مجھے یاد ہے کہ القارعۃ ما القارعۃ کی تلاوت کی گئی، جو سورت ہے سورہ قارعہ کی۔ تو سامنے والا ایک مہمان تھا، ایک مسلمان جو خود کو مسلمان کہتا ہے، اس نے کہا کہ یار تم ابھی تک جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہو، دیکھو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ قرآن پر اعتراض، انکار حدیث۔ میں نے لوگوں کو سنا کہ احادیث جو ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہمیں یہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو اپنی دادا کی کتنی باتیں یاد ہوں گی۔ تو صحابہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، وہ تو صحابہ کی اپنی باتیں اس میں بہت سی شامل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتہ نہیں کوئی شاذ و نادر ہی لوگ روایت کرتے ہوں گے۔ تو انکار حدیث، اعتراض قرآن، دہریت، وہ فتنے ہیں جو اس وقت دنیا میں زور و شور سے پائے جاتے ہیں، اور عام لوگ، سادہ لوگ تو کیا، پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اس کا بہت زیادہ شکار ہے۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ جو ہے وہ ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈالنے کے حوالے سے بھی ہے۔ یاد رکھیے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ختم نبوت کے حوالے سے قرآن پاک کی 100 آیت مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے واضح ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقید ختم نبوت کو قرآن مجید بیان فرماتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتمے پر آخری نبی ہے، اور اللہ ہر بات جانتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی مرد کا باپ نہ ہونا کی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نارینہ اولاد تھی وہ بچپن میں وفات ہوئی تھی بلوغت سے پہلے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان میں سے کوئی بڑا ہو جاتا تو اصولاً ان میں کوئی نبی آتا۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد کو بلوغت سے پہلے وفات کیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ ان کے بچے جو تھے وہ بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ احادیث کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 101 جلد نمبر 2 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں کہا کہ میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، 30 کذابون، 30 جھوٹے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقید ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں ہے۔ یعنی اگر بجائے اس کے کہ وہ نہیں جانتا،
یعنی اگر کوئی شخص یہ جانتا بھی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر بھی وہ شخص مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے یہ ضروریاتی دین میں سے ہے۔ اور اس عقیدے ختم نبوت کی اہمیت صحابہ کرام کے ذہنوں میں کتنی تھی، صحابہ اس عقیدے کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے، اس کا اندازہ آپ معرکہ یمامہ سے کر سکتے ہیں۔ یمامہ کے مقام پر جو جنگ لڑی گئی، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمۃ الکذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جو جنگ لڑی، اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہوئے ان کی تعداد 70 ہے، جن میں سے قریباً 27 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور باقیوں میں صحابہ کو بھیجا۔ 70 اسلام کی دفاع کے لیے 70 جنگیں ہوئیں، اور ان 70 جنگوں میں جو کل شہداء کی تعداد ہے وہ 259 ہے، اور جس میں کفار مارے گئے وہ 759 ہے۔ یہ پورے 70 جنگوں کی ڈیٹیلز اور ہسٹری ہے۔ لیکن ختم نبوت کے حوالے سے جو یمامہ کے مقام پر جو جنگ ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسیلمۃ الکذاب کے حوالے سے کے خلاف جو جنگ کی، وہ ایک جنگ میں آپ دیکھیں کہ شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ یعنی پورے 23 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں کہ 70 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ نے جو جنگ کی یمامہ میں، ان میں 1200 لوگ شہید ہوئے، اور 27,000 جو تھے وہ کذابون اور جھوٹے جو تھے، جو نبوت کو اور مسیلمۃ الکذاب کو نبی مانتے تھے، ان کے جو فالوورز تھے وہ مارے گئے۔ اور اس جنگ میں آپ دیکھیں کہ حفاظ کی تعداد جو تھی جن میں وہ شہید ہوئے، بلکہ حفاظ کی جو تعداد تھی اس میں وہ 700 تھی، اور بدری صحابہ جو اس میں شامل تھے اس جنگ میں وہ 70 تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کتنی اہمیت دیتے تھے ختم نبوت کو، اور ختم نبوت کے تحفظ کو، اور اس عقیدے پر کتنا وہ قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ اب یہاں پر آتے ہیں جہاں پر میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا کہ قادیانیوں کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں، اور قادیانیوں کو عام لوگ اس لیے غیر مسلم کہتے ہیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ لیکن جس طرح میں نے کہا کہ وہ ان کی مختلف چالیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ مختلف طریقوں سے اور مختلف جو ہے وہ وجوہ پیش کر کے اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو، سادہ لوگ مسلمانوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، ہم تو کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بھی میں بعد میں وضاحت کروں گا۔ یہ عام طور پر مسلمانوں کا خیال ہے۔ لیکن قادیانی کافر کیوں ہیں؟ ان کی مختلف وجوہات ہے۔ وہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، وہ اللہ کی توہین کرتے ہیں، وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کی توہین کرتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ کافر ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے یا مرزا غلام احمد کو اپنا نبی مانتے ہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کی تکفیر کی وجوہات جو ہے وہ یہ مندرجہ ذیل ہیں۔ قرآن پاک کی توہین وہ کیسے کرتے ہیں؟ ان کی کتاب ہے تذکرہ نامی کتاب ہے، صفحہ نمبر 548 میں وہ کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تذکرہ صفحہ نمبر 548۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جاری ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک واضح وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ جو قرآن ہے یہ محمد اپنی خواہشات سے نہیں بول رہا، لیکن جو بولتا ہے وہ وحی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کی اس کی وحی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی توہین ہے۔ اللہ پاک کی توہین کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں تذکرہ وہی کتاب صفحہ نمبر 152، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کشف میں دیکھا۔ یاد رکھیے کشف وہ صورت ہوتی ہے جو بزرگوں کو اور نیک لوگوں کو ہوتا ہے، اور وہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، وہ نیند میں نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، اور یقین کیا کہ وہی ہوں۔ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ایک کتاب تذکرہ صفحہ نمبر 152 میں وہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں نے کشف میں دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ تو یہ اللہ پاک کی توہین ہے، یہ خدا کی توہین ہے، بندہ خود کو خدا کہہ رہا ہے۔ انبیاء کی توہین وہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں روحانی خزائن
یہ ان کی کتاب ہے قادیانیوں کی، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 76۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیس ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر ہوں، یعنی ذولی طور پر محمد اور احمد ہوں۔ یعنی یہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ محمد اور احمد ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ وہ تمام انبیاء کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں وہ ہوں۔ اور انبیاء کی توہین آپ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی توہین روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439 میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور ان کو 400 نبیوں نے فتح کی پیشگوئی کی، لیکن وہ جھوٹے نکلے اور بادشاہ کو شکست ہوئی۔ یعنی 400 بادشاہوں نے، 400 انبیاء نے ایک بادشاہ وقت کو کہا کہ آپ اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے، لیکن وہ جھوٹے نکلے، انبیاء جھوٹے نکلے، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے جو روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 439 میں ذکر ہے۔ اور یہ تمام عقائد جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یا جو میں نے بیان کی، یہ کفر کے عقائد ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 291 کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا، پھر افسوس کے نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ اور نیچے وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جس کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، الیاذ باللہ من ذالک۔ حدیث شریف سے ایک واضح ہے کہ انبیاء کی جو نسل ہے وہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی بدکاری الیاذ باللہ یا زنا کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ کے جدی پشتی جتنے بھی آپ کا سلسلہ نسب جاتا ہے اوپر، وہ صاف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجساد جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک نبی کی بیوی جو ہے وہ کافرہ ہو سکتی ہے، جس طرح لوط علیہ السلام کی بیوی کافر آتی، نوح علیہ السلام کی بیوی کافر آتی، لیکن بدکارہ نہیں ہو سکتی۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے توہین انہوں نے آپ کی ہے کہ آپ کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں جو تھیں وہ زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، الیاذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے کی انہوں نے؟ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 207 میں کہتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن مجید کی آیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتے ہیں کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی یہاں پر اس نے خود کو محمد کہا کہ میں محمد ہوں۔ ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 259 میں وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا، یعنی وہ خود کو یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ میں محمد ہوں جو اپنی وفات کے بعد دوبارہ اس دنیا میں تشریف لایا ہوں۔ ان کی ایک اور کتاب ہے کلمۃ الفصل کے نام سے۔ کلمۃ الفصل میں وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ اپنے وعدے کو پورا کرے؟ یعنی وہ دلائل پیش کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے قادیان میں دوبارہ اتارا ہے۔ یہ کلمۃ الفصل کا حوالہ میں دے رہا ہوں، صفحہ نمبر 105۔ پھر ایک جگہ پر اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کا دعویٰ بھی کیا، اور وہ فضیلت کا دعویٰ کلمۃ الفصل کتاب میں صفحہ نمبر 113 پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم، مگر مسیح موعود وہ خود کو کہتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں وہ مسیح ہوں، میں وہ شخص ہوں کہ جس کا حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے کہ آخری وقت میں ایک مسیح موعود آئے گا، اور ان سے مراد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں لیتے۔ ان کا ایک عقیدہ، بعض دفعہ وہ اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ہوں، لیکن ان کا ایک عقیدہ یہ ہے قادیانیوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں،
حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور آخری زمانے میں آئیں گے، جس کی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن وہ خود کو مسیح موعود کہتا ہے کہ ایک وہ مسیح جس کے انتظار میں پوری مسلمان دنیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مگر مسیح موعود کو نبوت تب ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا. یعنی وہ خود کو نہ صرف نبی اور آخری نبی بلکہ خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نبی وہ قرار دے رہا ہے کہ مسیح موعود کو نبوت، یعنی مجھے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت تب ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا. تو یہاں پر کہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 113 پر اس نے خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہونے کا دعویٰ کر لیا. روزنامہ بدر قادیان 25 اکتوبر 1906 کو ایک روزنامہ چھپا اور اس میں ایک شعر کے ذریعے قادیانیوں کا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں. یعنی محمد دوبارہ آئے ہیں اور اپنی شان سے بڑھ کر آئے ہیں. اور محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. تو یہ اکمل نامی ایک شخص کا شعر ہے اور اس نے ایک شعر کے درمیان اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے اور اس میں اس شخص نے اکمل نے نہ صرف غلام احمد کو نبی بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نبی تسلیم کیا ہے. 25 اکتوبر 1906 کو چھپنے والا یہ روزنامہ بدر قادیان کے نام سے. صحابہ کرام کی توہینات وہ کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کی توہین میں وہ کہتے ہیں کہ روحانی فضائل میں جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 194 میں وہ کہتے ہیں یہ اسلام پر ایک مصیبت ہے. یعنی صحابہ کے حوالے سے ذکر ہے کہ وہ العیاذ باللہ اسلام پر ایک مصیبت ہے اور کستوری کی خوشبو کے پاس گوہ کا ڈیر ہے. العیاذ باللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درائد اچھی نہیں رکھتا تھا جن کا امت پر ایک احسان ہے اور تقریباً 5000 سے زائد روایات ان سے موجود ہیں کتابوں میں اور احادیث پر ان کا ایک احسان ہے احادیث کی کتابوں پر. تو اس کے حوالے سے وہ کہتا ہے کہ وہ درائد اچھی نہیں رکھتا تھا اور وہ غبی تھا. چونکہ میں نے پہلے یہ ذکر کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ وہ اس لیے کہ کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 158 میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مسیح موعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وفات پائے ہیں تو وہ دوبارہ جو ہے دوسری شکل میں قادیان میں پیدا ہوئے ہیں اور چونکہ وہ دونوں ایک ہے اس لیے کلمہ تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود، نیچے آپ دیکھیں، مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. تو یہ ان کی حقیقت ہے کہ وہ کلمہ اس لیے پڑھتے ہیں. قادیانیوں کو آپ دیکھیں گے وہ کلمہ پڑھیں گے تو اس کلمے پڑھنے سے آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ مسلمان ہیں بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح موعود جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ چیز نہیں ہے، اس لیے ہمیں علیحدہ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. مرزائی جو ہے، یہ قادیانی جو ہے ان کو مرزائی بھی کہتے ہیں اور خود کو احمدی بھی کہتے ہیں. یہ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے آئین صداقت کتاب ہے، آئین صداقت ان کی کتاب ہے. ان میں وہ کہتے ہیں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110 میں کہ مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یعنی وہ ان مسلمانوں کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ کہتے ہیں وہ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں، وہ ہم سب کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا. مسیح موعود وہ خود کو کہتا ہے وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110. قادیانی کافر اور عام کافر میں فرق کیا ہے؟
یاد رکھیے کافر تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک مطلق کافر ہوتا ہے. مطلق کافر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی کافر یا مطلب غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوتا ہے، غیر مسلم ماں باپ کی اولاد، کسی ہندو کا بچہ، کسی عیسائی کا بچہ یا کسی یہودی کے گھرانے میں پیدا ہوا، وہ مطلق کافر ہے کیونکہ وہ بس شروع سے جو ہے وہ غیر مسلم ہے. ایک مرتد ہوتا ہے. مرتد وہ ہوتا ہے جو بعد میں اسلام سے پھر جاتا ہے، کسی اور مذہب کو قبول کر لیتا ہے، وہ مرتد ہوتا ہے. ایک زندیق ہوتا ہے. زندیق وہ ہوتا ہے جو نہ صرف اسلام کو چھوڑے بلکہ اسلام کے خلاف ایسی باتیں کرے، ان کے خلاف گالیاں نکالیں. تو جو قادیانی ہیں، جو خود کو احمدی بولتے ہیں، جس کو ہم مرزائی بھی بولتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا جو گروپ ہے، جو گروہ ہے، وہ مطلق کافر نہیں ہے اور وہ مرتد بھی نہیں ہے. وہ اصل میں زندیق ہے، کیونکہ زندیق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام سے پھر جائیں اور پھر اسلام کے خلاف وہ ایسی بکواسیات کریں، گالیاں نکالیں اور غلط بیانی کریں، غلط چیزیں جو ہیں وہ بیان کریں. مرزائیوں کی طرف سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا کمپلیٹ. کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 169 میں ایک اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ اگر مسیح موعود واقعی اپنے منکروں کو کافر سمجھتے تھے تو کیوں نہ آپ نے ان سے وہ سلوک روا رکھا جو کافروں سے جائز نہیں. یعنی کیوں آپ نے مسلمانوں سے وہ سلوک روا رکھا جو کافروں سے جائز نہیں ہے. یعنی اگر مسیح موعود جو ہے، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو کافر سمجھتا ہے تو پھر ان سے وہ سلوک کیوں روا رکھا جو کافروں کے ساتھ جائز نہیں ہے، ان سے میل جول، ان سے نکاح، ان کو دعا سلام، پھر آپ مسلمانوں سے کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب میں کلمۃ الفصل لکھتا ہے کہ اصل میں ہم نے مسلمانوں کے ساتھ یعنی غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے ساتھ رکھا. یعنی وہ ہمیں ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے ہم مسلمان عیسائیوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئی، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا اور ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا. اور پھر نیچے آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکیاں دیتے نہیں ہیں بلکہ ان سے لڑکیاں لیتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصارہ یعنی عیسائیوں کی لڑکیاں بیاہ کرنے کی اجازت دی ہے، ان کو لڑکیاں دینے سے روکا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے بھی یہودیوں کو سلام کیا، یعنی بعض دفعہ انہوں نے بھی یہودیوں کو سلام کیا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس میں وہ ہمیں یعنی غیر احمدیوں کو نہ صرف کافر بلکہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح وہ ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں، جس طرح مسلمان یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے جو عقائد رکھتے ہیں اس حوالے سے غیر احمدی ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں. یہ میں آپ کو کلمۃ الفصل کی کتاب صفحہ نمبر 170 کا حوالہ بیان کر کے دے رہا ہوں. بعض دفعہ وہ خود کو عیسیٰ کہتا ہے، یعنی ان کی کتابوں میں، چونکہ اس پریزنٹیشن میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے، لیکن وہ کبھی کبھی خود کو عیسیٰ کہتے ہیں. وہ خود کنفیوزڈ ہیں، کبھی خود کو محمد کہتا ہے، کبھی مسیح موعود کہتا ہے، کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں حضرت عیسیٰ ہوں. تو رفع نزول عیسیٰ کے حوالے سے جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا وہ یہ ہے، قرآن کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ یہودی جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اور قرآن کی ایک آیت سورۃ النساء آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہود لعنتی ٹھہرائے گئے ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے، اور انہوں نے ان کو یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا. یعنی قرآن کی واضح آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ جو ہے وہ آسمانوں پر اٹھایا. احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث شریف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، وہ قیامت سے پہلے تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب جب علاماتی مسیح عیسیٰ، اب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اگر وہ یہ کہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو تشریف لائے ہیں قادیان میں، تو اس کا اگر آپ تقابلی جائزہ کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور مرزا قادیانی اگر خود کو مسیح عیسیٰ بھی کہتے ہیں تو اس کا آپ ذرا تقابلی جائزہ کریں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم صدیقہ علیہ السلام ہے، مرزا قادیانی کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مرزا قادیانی کا باپ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ قادیان میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نزول دمشق کی جامع مسجد ہوگی، مرزا قادیان میں پیدا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں ملبوس ہو کر تشریف لائیں گے، مرزا کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جب تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو محسوس ہوگا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا مرزا قادیانی کے حوالے سے۔ اور لانے والے 2 فرشتے ہوں گے، مرزا کے حوالے سے ایسا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ظاہری بات ہے کسی دائی نے وصول کیا ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ یہ دیکھیں کہ حاکم بن کر آئیں گے، عادل بن کر آئیں گے۔ وہ شخص انگریزوں کا غلام رہا، غاصب اور چور بن کر آیا۔ صلیب کو آ کر توڑیں گے عیسیٰ علیہ السلام، خنزیر کو آ کر قتل کریں گے، ٹیکس ختم ہو جائیں گے، لوگوں میں تقسیم کریں گے مال۔ مرزا قادیانی کے حوالے سے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ شخص جو خود کو مسیح عیسیٰ کہتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، وہ بالکل غلط بیانی کر رہا ہے، وہ دجال اور کذاب ہے۔ اس کے علاوہ ظہور امام مہدی کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آخری وقت میں ایک شخص آئے گا امام مہدی، ہم اس کو امام مہدی کہتے ہیں۔ حدیث میں جو ہے وہ ذکر ہے، ایک حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجیں گے اور اس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق یعنی عبداللہ ہوگا۔ یہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے ایک پیشن گوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب اگر مرزا قادیانی خود کو وہ مسیح امام مہدی کہتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ کریں تو امام مہدی کا نام محمد ہوگا، اس کا نام وہ نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے۔ کنیت جو ہوگی اس کی ابو القاسم یا ابو عبداللہ ہوگی، مرزا کی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اس کا لقب مہدی ہوگا، مرزا کا جو لقب تھا وہ دسوندی تھا۔ امام مہدی اہل مدین سے ہوں گے، اہل مدینہ سے ہوں گے، مدینہ کا رہائشی ہوں گے، لیکن وہ قادیان کا ایک دہقان تھا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی، مرزا پنجابی بولتا تھا۔ امام مہدی سعید زادے ہوں گے، مرزا قادیانی اپنی 5 نسلیں لکھتا ہے کہ میری 5 نسلیں، اور اس طرح بہت سے آپ دیکھیں کہ اگر اس کا آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کریں، تقابلی جائزہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر مرزا قادیانی خود کو امام مہدی بھی کہتا ہے تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو ان کے ایک تقابلی جائزہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں، جو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے فرشتے جو وحی لاتے ہیں اور مجھ سے آ کر ملتے ہیں، ان کے نام ذرا آپ دیکھیں کہ کس طرح مذہب کا خیز نام وہ بیان کرتے ہیں۔ حقیقت الوحی میں تریاق القلوب، تذکرہ، اور نیچے آپ دیکھیں ٹیچی ٹیچی اس کا وہ فرشتہ ہے جو کہتا ہے کہ وحی لاتا ہے۔ خیراتی، مٹن لال، درشنی اور حفیظ، یہ اس کے فرشتوں کے نام ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شخص کتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور یہ مرزا قادیانی کی شیطانی وحی کے کچھ کٹنگز ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ حقیقت الوحی میں وہ کہتے ہیں کہ ایک وحی ہے، اور وحی یہ ہے I love you, I am with you, I shall help you۔ یہ وحی کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انگریزی میں بھی وحی آتی تھی۔ ایک جگہ پر وہ لکھتا ہے کہ اس ہفتے میں بعض کلمات انگریزی وغیرہ کے الہام ہوئے، وہ کلمات وہ نیچے اس نے لکھے ہیں، پریشن، عمر، براتوس یا پلاتوس۔ یہ انگریزی کے الفاظ ہے بھی یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انگریزی میں مجھے الہام ہوئے ہیں وحی۔ آپ یہ دیکھیں کہ مرزا قادیانی کی شیطانی وحی کی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے الہام ہوا، وحی آئی، اور پہلے یہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ تائی آئی، تو کہتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی تائی نہیں ہے، نہ نزدیک نہ دور، ہاں ہمارے لڑکوں کی تائی ہے جو ہماری دشمن ہے۔ پھر الہام ہوا کہ تار آئی، یعنی پہلی وحی آئی، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو ایک نبی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو وحی آئے اور اس کو سمجھ نہ آئے یا اس کو سنائی نہیں دے؟
یہ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھ بھی لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے سے روکا کہ اے رسول اللہ کے جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے تم اس کو غور سے سنو، اس وحی کا تمہیں یاد کروانا، تمہارے دل و دماغ میں اس کو بٹھانا یہ ہمارا کام ہے، کہ اس کو پڑھانا، آپ کے منہ سے زبان اطہر سے جاری کرنا اور اس کو آپ کے قلب منور قلب اطہر میں بٹھانا اور اس کا آپ کے عقل سلیم میں جو ہے وہ محفوظ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. یہاں پر مرزا قادیانی کہہ رہے کہ مجھے پہلی وحی آئی، مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے، پھر بعد میں مجھے اس کی سمجھ آئی کہ وہ تائی نہیں بلکہ تار آئی والی وحی تھی.